بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک محبت سے کر لیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ زندگی کے ہر جائز کام کے آغاز اور اختتام پر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک کرنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ آج زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اکثر مسلمان یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں پتہ چلنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جس شخصیت کی خواب میں آپ زیارت کر رہے ہیں ان کے بارے میں دل میں القاء ہوتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی دوسرا تعارف کروا دیتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اپنا تعارف خود کرواتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے آپ علیہ السلام ہی کی زیارت کی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آ سکتا۔ بخاری اور مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک زائر اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق زیارت کرتا ہے۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں سورہ نجم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی تھی، تو یعنی سرکار علیہ السلام ناراض وغیرہ نہیں تھے، تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں رہے گا۔ اگر ویران جگہ پر دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبززار میں بدل جائے گا، اور اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اگر کسی غمزدہ نے زیارت کی تو غم ختم ہو جائے گا۔ اگر قرض دار تھا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا فرما دے گا۔ اگر مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر غائب تھا تو اللہ تعالیٰ گھر صحیح سلامت لوٹائے گا۔ اگر تنگ دست تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اور اگر مریض تھا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ درود پاک کا وظیفہ یوں تو ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، یعنی وضو بے وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی ہوتا ہے، لیکن جب خاص سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے درود پاک یا کوئی اور وظیفہ کیا جائے تو نہایت ادب کے ساتھ باوضو قبلہ رخ منہ کر کے محبت سے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ جلد ہی کرم ہوگا۔ اور اگر زیارت میں تاخیر ہو جائے یا کسی کو زیارت ہوتی ہی نہیں کہ جتنے مرضی وظیفے کر لیے جائیں تو اس میں بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان کی مرضی ہے کہ تاخیر میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ہمیں تو بس اس شعر کا مصداق بن جانا ہے کہ وہ سنیں یا نہ سنیں ان کی بہرحال خوشی، وہ سنیں یا نہ سنیں ان کی بہرحال خوشی، درد دل ہم تو کہے جائیں گے انشاءاللہ۔
تاخیر سے دل برداشتہ ہونے والے مسلمان یہ واقعہ سنیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیسی ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں متواتر 14 سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی، لا لبیک۔ میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا کہ اے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ یعنی تجھے تو رد کر دیا جاتا ہے تو پھر ہر سال آتا ہے۔ اس نے کہا کہ اے شیخ، میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر 14 سال کی بجائے 14,000 سال میری عمر ہو جائے اور بجائے ہر سال کے ہر روز 1000 بار بھی یہ جواب لا لبیک سنائی دے تو پھر بھی میں اس دروازے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو ہی تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر گرا۔ اس نے وہ کاغذ میری طرف بڑھایا۔ میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ اے مالک، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے۔ ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار ہی کی برکت سے قبول کیے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے قارئین اور سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے جو بھی وظیفہ کریں تو کوشش کیجئے گا کہ صرف اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ زیارت ضرور ہوگی۔ الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، الہی منتظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں، بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا۔ اب زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کچھ وظائف۔ یہ تمام وظائف انتہائی مستند اور مجرب ہیں۔ القول البدیع میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود پاک کثرت سے پڑھے گا اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر کا جام پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ جذب القلوب میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے تو اسے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی یا جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعے کو بھی اس پڑھے، انشاءاللہ 5 جمعہ تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ اور درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ جذب القلوب میں ہی ہے کہ جو شخص شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات 2 نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 دفعہ اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد یہ درود پاک 100 بار پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعے بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ اسے زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ درود پاک یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔
ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے، اسے بھی بہت جلد خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ درود پاک یہ ہے: صلی اللہ علی النبی الامی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان رات کو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سوئے تو اسے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہے کہ میری زیارت کرے، اسے چاہیے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 4 نوافل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ والضحیٰ، سورہ الم نشرح، سورہ قدر اور سورہ زلزال پڑھے، اور نوافل کے بعد 70 مرتبہ درود پاک کا کوئی بھی صیغہ پڑھ لے، یعنی کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لے، اور 70 مرتبہ استغفار پڑھے اور درود پاک پڑھتا ہوا سو جائے تو اسے میری زیارت ضرور ہوگی۔ حضرت علامہ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو، اسے چاہیے کہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات 2 رکعت نفل ادا کرے، اور جو قرآن پاک میں سے اسے یاد ہو وہ اس کی تلاوت کرے۔ مطلب کوئی پابندی نہیں ہے کہ مخصوص صورتیں پڑھیں، جو صورت آتی ہے وہ پڑھ لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے: اللہم یا نور النوری یا مدبر الاموری بلغ عنی روح سیدنا محمد تحیۃ و سلاما۔ علامہ زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو وہ ہر روز 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے۔ انتہائی مجرب عمل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد الجامع الاسرارک والدال علیک وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اس کے علاوہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا کثرت سے ورد کرنا نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف کرواتا ہے بلکہ ہر سال حج بیت اللہ یا عمرہ کی سعادت بھی عطا کرواتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت عطا فرمائے، آمین۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔